وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ فرما علماء کرام، سادات اعظام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کی یہ پاکیزہ بزم اور بارونق محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، رب تعالی اس محفل کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات، آپ مسلک اعلی حضرت کے حوالے سے کچھ سننے کے لیے تشریف فرما. مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ کرام اجمعین. اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، انسان بنایا اور جوہر انسانیت یعنی ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. دنیا کے اندر اس نے بے شمار نعمتیں رکھی، مگر ان ساری نعمتوں میں ایمان ایک ایسی نعمت ہے جو اس نے اپنے خاص خاص بندوں کو عطا فرمائی. اس وقت دنیا میں ایک سروے کے مطابق تقریباً 8 ارب آبادی انسانوں کی پائی جاتی ہے. اس 8 ارب آبادی میں تقریباً 6.5 ارب ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مومن نہیں. 1.5 سے 2 ارب کے درمیان جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں کا حال آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. جو شخص کئی امتحانات میں پاس ہوتے ہوتے کسی اونچی ڈگری کی بنیاد پر اونچے منصب کے لیے منتخب ہو جائے تو یہ اس کے لیے بہت سعادت کی بات ہوتی ہے. رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ اور جملہ اہل سنت کو اپنے محبوب کی وفاداری کے لیے منتخب کر لیا. مجھے یاد آتا ہے صاحب تصانیف کثیرہ فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، کوڑھی سے کوئی نہیں جلتا، حسن والے سے ہی لوگ جلتے. بات آپ میری بہت آسانی سے سمجھ رہے ہوں گے. فرمایا انہوں نے کوڑھی سے کوئی نہیں جلتا، حسن والے سے ہی جلتے ہیں، اور جس کے اندر جتنا زیادہ حسن ہوتا ہے اس سے جلنے والے بھی اتنے ہی زیادہ پائے جاتے ہیں. لیکن نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جنہوں نے مٹانا چاہا جل بھن کر وہ خود مٹ گئے، لیکن تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی. ابو جہل یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے منہ کی پھونک سے اس شمع کو بجھا دوں. حسن کو دیکھتا تھا تو جلتا تھا، لیکن جن لوگوں نے حرمین طیبین کی زیارت کی ہے، جنہوں نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو اپنے ماتھے کے نگاہوں سے دیکھنے کا شرف حاصل کیا ہے، مولد النبی پر وہ حاضر ہوئے ہوں گے اگر، تو انہیں وہیں بتایا گیا ہوگا کہ یہ جتنے استنجا خانے بنے ہوئے ہیں اسی میں کہیں بو جہل کا مکان. بو جہل کے مکان کو حکومت نے استنجا خانہ بیت الخلا بنا دیا، اور جن سے جلتا تھا ان کی شان کیا ہے، وہی دھوم اب بھی ہے ماشاء اللہ.
مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ حضور فقیہ ملت نے فرمایا حسن والے سے ہی جلتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں جس کے اندر جتنا زیادہ حسن ہوتا ہے اس سے جلنے والے بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے فرمایا میرے مصطفیٰ کے اندر، میرے رسول کے اندر، میرے آقا کے اندر رب نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسن رکھا ہے۔ حسن ایسا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں رسول پاک سے زیادہ کسی کے اندر حسن و جمال اور فضل و کمال اللہ نے نہیں رکھا، اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں فرمایا، یہی عقیدہ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں بتایا۔ کیا آپ نے وہ حدیث شریف نہیں سنی جس میں حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ ارشاد نقل ہے؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثلك قط، میں نے زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، مشرق و مغرب کو دیکھا، شمال اور جنوب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، مگر یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسی ارشاد کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلی حضرت نے فرمایا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ ہے مسلک اعلی حضرت کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ارشاد اور حضرت جبریل کے عقیدے کی ترجمانی کی جا رہی ہے، لیکن جو جلتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حضور تو ہماری ہی طرح تھے، حضور تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے، حضور کی بس اتنی ہی تعظیم کرو جتنی اپنے بڑے بھائی کی کرتے ہو۔ لیکن سچا عقیدہ جو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعہ ہم تک پہنچا، اس کی سچی ترجمانی امام احمد رضا نے فرمائی ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں نبی کو تم اپنی طرح نہ کہو، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ تم یہ نہ کہو کہ نبی کیا دیتے ہیں، مجھ سے سنو میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ یہ ہے مسلک اعلی حضرت، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کے گن گانے کا نام ہے مسلک اعلی حضرت۔ حضور فقیہ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پوری کائنات میں اللہ نے سب سے زیادہ حسن و جمال میرے مصطفیٰ کو عطا کیا، اسی لیے آج انہی سے سب سے زیادہ جلنے والے بھی پائے جاتے ہیں۔ 6.5 ارب تو جل جل کر کے گھٹ گھٹ کر کے مر رہے ہیں، لیکن جو 1.5 سے 2 ارب ہیں اس میں بھی بہت سارے لوگ جلتے ہی رہتے ہیں۔ ایک مسلک اعلی حضرت مذہب اہل سنت کا ماننے والا ہے کہ جو مصطفیٰ کی عظمت پر اپنے آپ کو قربان کر کے وہ یہ کہتا ہے یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ ایک مسلک اعلی حضرت کا ماننے والا یہ کہتا ہے تم یہ نہ کہو کہ نبی کیا دیتے ہیں، یہ بتاؤ کہ نبی کیا نہیں دیتے ہیں۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، اہل ایمان کا یہ اعتقاد ہے کہ ساری نعمتیں خدا دیتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں جو بھی نعمت مل رہی ہے سب خدا کی طرف سے، اور اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ خود اس نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، مگر تم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ اپنے چہرے کا جغرافیہ ذرا دیکھ لیجئے اور پھر ان نعمتوں کا آپ احساس کیجئے۔ اللہ نے آپ کو ہونٹ یہاں رکھ دیا، یہ ہونٹ یہاں بنایا ہے،
اگر یہ ہونٹ تھوڑی کے نیچے آ جاتا انسان کیسا لگتا؟ اس نے ناک کے 2 سوراخ بنائے ہیں، اگر ایک ہی سوراخ بنا دیتا تو انسان کیسا لگتا؟ اس نے ناک یہاں سیٹ کر دی ہے، اگر وہ ناک بجائے یہاں سیٹ کرنے کے اس رخسار پر سیٹ کر دیتا تو انسان کیسا لگتا؟ آنکھ اس نے یہاں رکھی ہے، اگر یہ آنکھ وہ پیشانی پہ کر دیتا تو انسان کیسا لگتا؟ کان اگر یہاں سے اٹھا کر کے وہ گال پہ رکھ دیتا تو انسان کیسا لگتا؟ ایک ایک نعمتیں ایسی ہیں، ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ اگر آدمی زندگی بھر اسی کا شکریہ ادا کرتا رہے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر رب کی نعمتوں کا وہ کما حقہ شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے ساری نعمتیں خدا دیتا ہے، قرآن کا ارشاد ہے ساری نعمتیں وہی دیتا ہے، مگر اس کے آگے بھی کچھ ہے، اس کے آگے بھی کوئی عقیدہ رکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سارا سب کچھ کاروبار کائنات میں انجام دیتا ہوں، مگر اس کے مصطفیٰ نے فرمایا ہے دیتا خدا ہے مگر یاد رکھنا بانٹتا میں ہی ہوں۔ خدا دیتا ہے بانٹتا میں ہوں۔ محدثین کرام فرماتے ہیں خدا کیا دیتا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ سب خدا دیتا ہے، علم خدا دیتا ہے، حسن خدا دیتا ہے، ایمان خدا دیتا ہے، صحت خدا دیتا ہے، عزت خدا دیتا ہے، اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں دیتا خدا ہے مگر بانٹتا میں ہوں۔ اس کا مطلب ہے ایمان خدا دے گا مگر ایمان مصطفیٰ بانٹیں گے، دولت خدا دے گا مگر دولت مصطفیٰ بانٹیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مصطفیٰ کا در چھوڑ دے اور کہے میں ڈائریکٹ خدا سے ایمان لے لوں گا، مجھے در مصطفیٰ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کان کھول کر کے سن لے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ۔ نعمتیں خدا دیتا ہے، کون سنی کہتا ہے کہ وہ نہیں دیتا ہے؟ ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے نعمتیں سب خدا دیتا ہے، مگر یہ بھی عقیدہ ہے کہ ساری نعمتیں مصطفیٰ دلاتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہی تو صحابہ نے ہمیں عقیدہ دیا ہے۔ ان کے سامنے اگر دولت کی کمی پڑی کسی در پر نہ گئے، مصطفیٰ کے در پر گئے۔ اگر وہ بیمار ہوئے تو مصطفیٰ کے در پر گئے۔ اگر انہیں اولاد چاہنی ہوئی تو نبی کے در پر گئے۔ غرضے کی کون سی ایسی نعمت ہے کہ جس کو صحابہ نے کسی اور در سے مانگا ہے؟ اسی لیے میرا رضا پکار اٹھا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تاک گیا۔ ایک صحابی رسول ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ان کے پاس 2-3 بیویاں تھیں۔ گھبرائیے گا نہیں آپ لوگ، اگر 2-3 بیویاں رکھنے کا اسلام نے آپ کو حکم دیا ہے تو کوئی اگر للچا رہا ہو تو اس کو للچانے دیجئے۔ یہ تو میرے مصطفیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو 3 اور 4 تک رکھنے کی طاقت دی ہے۔ کوئی اگر ایک نہیں رکھ پاتا ہے تو اس دور ترقی میں اسے علاج کروا لینا چاہیے۔ اب کس چیز کا علاج کروائے وہ سمجھے، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کے صدقے میں رب نے ہر مومن کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ بھی رکھے تو وہ بھی آ جائے مصطفیٰ کے دامن میں، وہ بھی آ جائے مصطفیٰ کے وفاداروں میں، رب کے کرم سے اسے بھی یہ طاقت مل جائے گی۔ للچانے کی ضرورت نہیں ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، آؤ مصطفیٰ کے دربار میں تم بھی مالا مال کر دیے جاؤ گے۔ ایک صحابی رسول ہیں، اتفاق سے ان کے پاس 3 یا 4 بیویاں تھیں، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ صحابی رسول بڑے عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ تینوں اور 4 سوکنوں کے درمیان بڑا محبتانہ سلوک رہا کرتا تھا۔ ایک روز 3-4 نے بیٹھ کر کے گفتگو شروع کی، اچھا یہ بتاؤ کہ تم کون سا پرفیوم لگاتی ہو، کون سا عطر لگا کر کے آتی ہو، مدینہ کی کس دکان سے لے کر کے آتی ہو؟ دوسری نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں اپنی باری پر جب شوہر نامدار کی خدمت میں جاتی ہوں تو بہت شاندار عطر لگا کر کے جاتی ہوں، خوشبو سے معطر ہو کر کے جاتی ہوں، لیکن جب میں اپنے شوہر کے کمرے میں پہنچتی ہوں تو میری خوشبو ہیچ اور بیکار ہو جاتی ہے۔ خدا جانے کون سی خوشبو وہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہماری خوشبو بیکار ہو جاتی ہے۔ تمہارا کیا حال ہے؟
دوسری نے کہا کہ یہی حال تو میرا بھی ہے، تیسری نے کہا یہی حال میرا بھی ہے۔ خدا جانے کون سی خوشبو شوہر نامدار لگاتے ہیں کہ ہم اپنی خوشبو کو ان کی خوشبو کے سامنے ہیچ سمجھنے لگتے ہیں۔ تینوں نے جب یہ بات کہی تو آپس میں مشورہ کیا کہ چل کر کے کیوں نہ پوچھ ہی لیا جائے کہ جس دکان سے آپ لاتے ہیں اسی دکان سے ہم بھی عطر لانے کی کوشش کریں گے۔ مشورہ ہو گیا، عورتیں اپنے شوہر نامدار کے کمرے میں پہنچ گئیں۔ جب اکٹھا سوکنوں کو دیکھا شوہر نامدار نے فرمایا کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں تم لوگ آئی ہو؟ ایک ایک نے اپنی بات کہنا شروع کر دیا، سب نے ایک ہی بات کہی، میاں یہ تو بتا دیجئے کہ آپ کس مارکیٹ سے اور کس دکان سے عطر لے کر کے آتے ہیں؟ کہا بات کیا ہے؟ کہا ہم تو بہت شاندار عطر استعمال کرتے ہیں، لیکن جب آپ کے کمرے میں پہنچنے کی بات آتی ہے، گھستے ہیں کمرے میں، ہمارا داخلہ ہوتا ہے اور ہماری خوشبو بیکار ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے یہی مشورہ کیا ہے کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے اچھا سے اچھا عطر لگانے کی کوشش کرتی ہیں، آج آپ بتا دیجئے کہ کہاں سے لے کر کے آئے ہیں۔ اے سنیو، تم قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر۔ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں میں تو کسی مارکیٹ اور کسی دکان سے خوشبو لے کر نہیں آتا ہوں۔ کہا پھر یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں ایک موقع پر میں سفر میں تھا، جنگ میں گیا ہوا تھا، سفر طویل ہو گیا، گرمی کا موسم تھا، میرے جسم میں پھڑیاں ہو گئی، پھنسیاں ہو گئی، میں نے دوا کی مگر اس سے شفا نہیں مل سکی، میرے جسم میں بہت ساری پھنسیاں نکل آئیں، میں نے کوشش کی کہ دواؤں سے یہ پھنسیاں ختم ہو جائیں مگر پھنسیاں ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ جب میں مجبور ہو گیا تو میں رسول کریم کی بارگاہ میں پہنچا۔ وہ صحابی تھے، کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ پھوڑیاں ٹھیک کرنا خدا کا کام ہے تو انہیں مسجد نبوی میں جانا چاہیے تھا، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مصطفیٰ کا در ہی وہ در ہے کہ جتنی نعمتیں ملتی ہیں سب اسی در سے ملتی ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میرے جسم کی پھڑیاں جب ٹھیک ہونے کا نام نہ لے رہی تھی میں پریشان ہو گیا۔ حضور کی بارگاہ میں نے جا کر کے عرض کی یا رسول اللہ پیٹھ میں بہت ساری پھنسیاں نکلی ہوئی ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، میں کوئی ڈاکٹر اور حکیم تھوڑی ہوں، جاؤ کہیں سے مرہم لے آؤ، جاؤ کسی حکیم سے ملو، جاؤ کوئی جڑی بوٹی کھاؤ، جاؤ کوئی علاج کراؤ، میرے پاس کیوں آئے ہو، میں کیا دے سکتا ہوں؟ اے میرے مسلمانوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی تمہیں کیا دیں گے ان کو حدیث مصطفیٰ سناؤ کہ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، پڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ صحابہ نے ہمیں عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں میں نے جا کر کے نبی کی بارگاہ میں جب اپنی عرضی پیش کی تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ وہ صحابی تھے، کوئی بدعقیدہ نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ وہ صحابی رسول تھے، وہ جانتے تھے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ یہ شان مصطفیٰ جان رحمت کی تھی۔ صحابی ارشاد فرماتے ہیں میں نے جب نبی سے یہ بات عرض کی آقا نے فرمایا آؤ میرے قریب آ جاؤ۔ صحابی فرماتے ہیں حضور کا حکم پا کر میں آپ کے قدموں سے قریب ہو گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنا کپڑا ہٹا دو۔ میں نے اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹا دیا۔ جو ہی میں نے اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا میرے مصطفیٰ نے اپنا دستے مبارک لگا دیا۔ بس اتنا ہونا تھا کہ سارا کام ہو گیا۔ جو ہی رسول پاک نے اپنا دستے مبارک لگایا پھنسیاں سب اسی وقت ختم ہو گئی اور جسم میں جو خوشبو آ رہی ہے یہ اسی مصطفیٰ کے دستے مبارک کی برکت ہے۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن ڈول۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں پھٹکنے والے۔ صحابی کا عقیدہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ اگر زخم بھی کسی کو ہوگا تو مصطفیٰ کے در سے اسے
شفا ملے گی۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد کا جب انتقال ہوا تو اتنے لوگوں سے انہوں نے قرض لے رکھا تھا کہ میں حیران و پریشان ہو گیا۔ ایک چھوٹا سا باغ انہوں نے وراثت میں چھوڑا تھا۔ جب وہ چلے گئے دنیا سے، مدینہ طیبہ کے بہت سارے لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے عبداللہ جابر تمہارے باپ نے اتنا مجھ سے قرضہ لیا تھا، تم اسے ادا کرو۔ میں پریشان ہو گیا اس لیے کہ باغ میں اتنی کھجوریں بھی نہیں پیدا ہوتی تھی کہ جس کے ذریعہ میں لوگوں کا قرض ادا کر دیتا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں لوگوں کے قرض مانگنے سے بالکل پریشان ہو گیا، اور جب مجھے کوئی سبیل اور راستہ نظر نہ آیا تو میں پہنچا حل المشکلات بارگاہ مصطفیٰ میں، نبی کی بارگاہ میں پہنچا، اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ نبی کے دربار میں کسی کو لا اور نہیں کا کلمہ سننے کا کبھی موقع ملا ہی نہیں ہے۔ اسی کی ترجمانی میرے رضا نے کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب میں نبی کی بارگاہ میں پہنچا میں نے صورتحال پیش کر دی، یا رسول اللہ میرے والد نے بہت سارے لوگوں سے قرض لے رکھا ہے، مگر جب وہ دنیا سے گئے تو انہوں نے قرض کو ادا نہیں کیا، اتنا بڑا باغ بھی نہیں ہے کہ جس سے میں کھجوریں نکال کر کے لوگوں کا قرض ادا کر دوں۔ یا رسول اللہ لوگوں نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ قرض لو تم، کھاؤ تم اور ادا کروں میں، یہ حضور نے نہیں فرمایا۔ نہ حضور نے یہ فرمایا کہ تم تو یہ جانتے ہو کہ میرے گھر میں چولہا کئی دن تک نہیں جلتا ہے، جب میرا یہ حال ہے تو میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں۔ نبی نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں اے جابر جاؤ جب تمہارے باغ کی کھجوریں پک جائے تب تم واپس آنا۔ حضرت جابر مدینہ طیبہ کے اپنے باغ کی کھجوروں کے پکنے کا انتظار کرنے لگے۔ جو لوگ کھجوریں مدینہ طیبہ کی دیکھ کر کے وہاں کے باغ دیکھ کر کے آئے ہیں وہ اپنے تصور میں مدینے کے باغات کو بسا لیں۔ حضرت جابر کا چھوٹا سا باغ ہے، مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین ہے، کھجوروں کے پکنے کا انتظار کرنے لگے، اور جب کھجوریں پک گئیں حضور کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ کھجوریں پک گئی ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ توڑ کر کے ساری کھجوریں ایک جگہ رکھ دو۔ حضرت جابر نے حکم کے مطابق کھجوروں کو توڑا اور ایک جگہ اس کی ڈھیری لگا دی۔ ہم میرے آقا کے پاس آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر چلو میں چلتا ہوں۔ اب حضرت جابر کے باغ میں میرے مصطفیٰ نے جانے کا ارادہ فرمایا، اور جب میرے آقا کسی کے باغ میں جاتے تھے تو منظر کیا ہوتا تھا اس کو میرے اعلیٰ حضرت کی زبان سے سنیے۔ فرماتے ہیں کہ جب میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی باغ کی طرف جاتے تھے، اگر وہاں موسم خزاں ہوتا، پتجھڑ کا زمانہ ہوتا، تو جب میرے آقا اس باغ میں پہنچ جاتے تو بہار آ جاتی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کے جانے کا منظر ہوا کرتا تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اب میرے آقا باغ میں تشریف لے گئے، پیچھے پیچھے میں بھی گیا۔ حضور نے کھجور کے چاروں طرف چکر لگایا اور اس کے بعد کھجور پر جا کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا اے جابر اب جاؤ مدینے میں اعلان کر دو جس نے تمہارے باپ کو قرضہ دیا ہے وہ آئے اور اپنا قرضہ لے کر کے چلا جائے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم داد آیا۔ حضرت جابر نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اتنی باغ میں اتنی ہی تو کھجوریں ہیں، بہت سارے لوگوں نے قرضہ لے مجھے میرے والد کو دے رکھا ہے، یہ قرض سب کا نہیں چک پائے گا، اس سے لوگوں کا قرضہ نہیں ادا ہو پائے گا۔ وہ جانتے تھے کہ جس نے دعوت دی ہے وہ کھلانا بھی جانتا ہے، جو بلا رہا ہے وہ دینا بھی جانتا ہے، اس کی شان یہ نہیں ہے کہ بلا کر کے کسی کو محروم کر دے۔ حضرت جابر مطمئن ہو گئے، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔
حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے مدینے کی گلیوں میں جب اعلان کیا تو میں تو حیران ہو گیا کہ 2 4 10 لوگ نہیں، نہ جانے کتنے لوگ، کوئی 1 بورا، کوئی 2 بورا، کوئی 5 بورا لوگ لے کر کے آ رہے ہیں۔ آپ خود بتائیے، سب لوگ بزنس مین ہیں، شہر میں رہتے ہیں۔ احمد آباد یہ ولیوں کا شہر ہے، علماء کا شہر ہے، علم و فضل کا شہر ہے، اور تجارت اور بزنس کا بھی شہر ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں اگر کسی کا قرضہ ڈوبا ہوا ہو اور اسے کبھی امید کی کرن دکھ جائے اور کوئی اعلان کر دے کہ جس نے مجھ کو قرضہ دے رکھا تھا اب میں بالکل صحیح پوزیشن میں ہو گیا ہوں، آئے اور اپنا قرضہ لے کر کے چلا جائے، تو نہ رات کو 12 بجے کا وقت دیکھیں گے، نہ سخت ٹھنڈی دیکھیں گے، کہیں گے چلو جلدی سے وصول کر لے کر کے آ جائیں۔ حضرت جابر نے جو ہی مدینے کی گلیوں میں اعلان فرمایا کہ جس نے میرے باپ کو قرضہ دیا تھا وہ آئے اور اپنا قرضہ لے کر چلا جائے۔ اب کوئی 2 بورا، کوئی 5 بورا، کوئی 4 بورا لے کر کے لوگ آ رہے ہیں، اور اگر کہہ دیا جائے گلے میں جس کا جتنا پیسہ ہو لے کر کے جاؤ، جتنا لے جانا چاہو بھائی لے جاؤ، تو کوئی چھوڑے گا؟ وہ تو اپنے جھولی میں اتنا بھرے گا کہ جھولی پھٹ جائے گی، مگر بھرنا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت جابر نے فرمایا آؤ اپنا قرضہ لے کر کے چلے جاؤ۔ لوگ آ رہے ہیں اور کھجورے جھولے میں بھر کر کے لے کے جا رہے ہیں، تو کوئی آدھا بورا لے کے جائے گا؟ نہیں، ٹھوس کر کے بھر کے لے کے جائیں گے۔ سب لے کر کے چلے گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں آنے جانے والوں کا سلسلہ لگ گیا اور میں نے اعلان کر دیا، اور اس کے بعد میں باغ کے باہر آ کر میں کھڑا ہو گیا۔ میں تماشا دیکھ رہا ہوں، یا اللہ کتنے لوگوں نے میرے باپ کو قرض دے رکھا تھا۔ جب یہ آنے جانے والے رکے، ان کا سلسلہ رکا، حضرت جابر فرماتے ہیں پھر میں نے سوچا چل کر کے دیکھوں ایک آدھ کھجور نمونے کے لیے رہ گئی ہے یا سب صاف ہو گئی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں خدا کی قسم جب میں باغ میں داخل ہوتا ہوں میں کیا دیکھتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے میرے باپ کو قرضہ دیا تھا سب کا قرضہ بھی ادا ہو گیا ہے، اور جتنی کھجوریں پہلے تھی وہ ساری کھجوریں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ جس وقت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سخاوت پہ لاٹ۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ، یہ ہے میرے رضا کا پیارا مسلک، جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا جام پلا کر کے لوگوں کو مست کر دیا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک میدان جنگ میں جب شرکت کی تو دشمن نے تیر مار دیا اور ایسا نشانہ لگایا کہ آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پہنچتے عرض کرتے یا رسول اللہ دشمن نے تیر مار دیا، آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کوئی میں آئی اسپیشلسٹ ہوں کیا کہ میرے پاس آئے ہو آنکھ کا علاج کرانے کے لیے، جاؤ کسی حکیم کے پاس، جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا بلکہ ارشاد فرماتے ہیں آؤ قریب آؤ۔ صحابی قریب ہوئے، میرے آقا نے اپنا لعاب مبارک نکالا، آنکھ میں لگایا، ڈھیلا سیٹ کر دیا، آپریشن ہو گیا۔ صحابی فرماتے ہیں پہلے سے زیادہ روشنی آ گئی۔ ایک صحابی رسول ہیں دشمن مصطفیٰ کو مار کر کے آ رہے تھے، اتفاق سے جب اس کے گھر سے اترنے لگے تو پیر ذرا ادھر ادھر نشیب و فراز میں پڑ گیا اور پڈلی ٹوٹ گئی۔ اسی پڈلی کو اپنے صافے سے باندھ لیا اور نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے، یا رسول اللہ فلاں دشمن کو آج میں نے کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے، بہت گستاخی کرتا تھا آپ کی شان میں، لیکن آج میں نے اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے، جہنم رسید ہو گیا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ جب میں وہاں سے چلنے لگا تو بہت تیزی سے بھگا کہ کہیں کوئی اس کا ساتھی پیچھا نہ کر لے۔ میں وہاں سے جب بھگا تو اس کے سینے سے اتر رہا تھا، اتفاق سے پیر نیچے اونچے پڑ گیا، یہ دیکھیے پڈلی ٹوٹ گئی۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جاؤ کسی بون اسپیشلسٹ کے پاس، میں کیا کر سکتا ہوں، ہڈی ٹوٹی ہے تو خدا ٹھیک کرے گا، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس کیوں آئے، جاؤ کہیں مرہم پٹی کراؤ۔ میرے آقا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے یہ صحابی آؤ قریب آ جاؤ۔ صحابی قریب ہوئے، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا دستے مبارک ایسے ہی پھیرا، آپریشن ہو گیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ پڈلی ٹھیک پہلے سے زیادہ طاقت پیدا ہو گئی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔
یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. ساری نعمتیں خدا دیتا ہے مگر ہمارا ایمان ہے کہ ساری نعمتیں مصطفیٰ دلاتے ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے وہ ہیں. رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے. بس فرق یہ ہے کہ کوئی کھاتا ہے تو غراتا ہے اور کوئی کھاتا ہے تو گنگناتا ہے. ہم کھاتے ہیں تو گنگناتے ہیں اور کوئی کھاتا ہے تو غراتا ہے. ان کے لیے میرے رضا تحفہ دے رہے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے. بڑے بے حیا کھانے غرانے والے کھاتے بھی ہے تیرا اور غراتے بھی ہے تجھ پر. اور یہ میں نہیں کہتا کہ صرف ہم ہی کھاتے ہیں, پوری دنیا میرے مصطفیٰ ہی کا کھاتی ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ وقت بہت تیزی سے دیکھیں 1 گھنٹہ ہونے والا 45 منٹ ایک پیریڈ ہو گیا. کلاس جتنی لی جاتی ہے اتنا ٹائم ہو گیا. 2 چند منٹ اور آپ کا مجھے چاہیے. یہ نہیں کہ صرف ہم کھاتے ہیں, پوری دنیا میرے مصطفیٰ کا کھاتی ہے. آج کل پھلوں کا موسم چل رہا ہے, سیب اچھے اچھے مارکیٹ میں بک رہے ہیں. کسی کے منہ میں پانی تو نہیں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے نا؟ ہاں چلیے ٹھیک ہے. اس لیے کہ آپ لوگ شہر میں رہتے ہیں تو منہ میں پانی کیا آئے گا, روز کھاتے ہیں. جو کبھی کبھی کھاتا ہے اس کے منہ میں پانی آتا ہے, جو روز کھاتا ہے اس کے منہ میں پانی نہیں آتا ہے. اسی لیے جو اسلام کی برکتوں کو صرف دیکھتے ہیں پاتے نہیں ہیں تو ان کے منہ سے لار ٹپکنے لگتی ہے, اور جب پاتے نہیں ہیں تو کہتے ہیں انگور کھٹتے ہیں. بہت مشہور مسئلہ ہے, آپ سمجھتے جائیے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھل ہے, بہت خوبصورت پھل مارکیٹ میں بک رہے ہیں. میں سارے پھلوں کا تذکرہ نہیں کرتا ہوں مگر ایک پھل چلیے سیب کہتے ہیں, اس لیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں, میں نہیں کہتا نہ میرا تجربہ ہے, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آم کا نام لے لیا جائے تو لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. اب آپ لوگوں میں سے کس کے منہ میں آیا میں تو اندازہ نہیں لگا سکتا ہوں. یہ کام تو حافظ یوسف صاحب کر سکتے ہیں سب کا جائزہ لے کر کے. لیکن چلیے خیر, پھلوں میں ایک خوبصورت پھل ہے جسے سیب کہا جاتا ہے. وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے, ٹیسٹی ہوتا ہے, ذائقے دار ہوتا ہے. میرے بھائیوں آپ ذرا غور کریے, پھل اتنا بڑا آپ کے دسترخوان پر کٹ کر کے آ گیا, لیکن اگر آپ اس کی حقیقت پر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا یہ پھل ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کا درخت ہوا میں نہیں رہتا ہے بلکہ اس کا درخت زمین سے لگا ہوا ہوتا ہے. یہ سیبوں کی منڈیوں میں رہتے ہیں, در رہتے ہیں یہ. ان کے ہم بہت خوبصورت سیب کی منڈیاں اور کھیت ہوا کرتے ہیں, ان سے آپ تفصیل پوچھ سکتے ہیں. تو کھیت میں پیدا ہوتا ہے اور زمین سے لگا ہوا ہوتا ہے. جو لوگ کاشتکار ہیں ان سے آپ پوچھیے, وہ بتائیں گے. جو ماہر ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. اسی طریقے سے جو فزکس کا اسٹوڈینٹ ہوگا اس سے آپ پوچھیے تو وہ بھی آپ کو بتائے گا. ایگریکلچر سے جس کا تعلق ہوگا وہ بھی آپ کو بتائے گا. اس سلسلے میں ساری تحقیقات تفتیشات منظر عام پر آ چکی ہیں. یہ پھل جو بڑھتا ہے تو جب تک یہ بڑھتا رہتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ قوت اور طاقت جو بڑھنے کی حاصل کرتا ہے یہ کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ درخت سے حاصل کرتا ہے. پھر سوال پیدا ہوگا کہ یہ درخت طاقت کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ تو آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ زمین سے طاقت حاصل کرتا ہے. زمین نے طاقت پہنچائی درخت میں اور درخت نے طاقت پہنچائی پھل میں. اب اس طریقے سے وہ پھل بڑھتا گیا. ہمیشہ بڑھتا نہیں رہتا ہے بلکہ ایک منزل پر اس کا بڑھنا جا کر کے رک جاتا ہے. اب اس کے بعد میں بڑھنے کا کام ختم, اب پھر اس کے پکنے کا کام شروع ہوتا ہے. تو زمین نے اس کو بڑھانے کا کام کر دیا, جتنا بڑھنا تھا وہ بڑھ گیا. اب اس کے بعد میں اس میں 3 کام اور ہوتا ہے. ایک ٹیسٹ اور ذائقے کا کام ہوتا ہے, اور ایک اس کے پکنے کا کام ہوتا ہے, اور ایک اس کے حسن اور خوبصورتی کا معاملہ ہے. یہ 3 کام الگ سے اس کے اندر اور ہوتے ہیں. جب اس کا بڑھنا مکمل ہو جاتا ہے تو زمین اپنا کام کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ جاتی ہے, اس کی سروس ختم ہو گئی. اب اس کے بعد میں اللہ حکم دیتا ہے سورج کو, اے سورج میں نے تمہارے اندر حرارت رکھی ہے, تم اپنی کرنوں کے ذریعہ اپنی شعاؤں کے ذریعہ تم اس کے اندر حرارت پیدا کرو تاکہ یہ پکنے لگے. چنانچہ ایک موقع تک وہ پھل پکتا رہتا ہے, اور جب وہ پک جاتا ہے تو سورج کا کام بھی ختم ہو جاتا ہے, اس کی سروس بھی ختم. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ستارے
ستاروں کو حکم دیتا ہے، اے ستاروں میرا بندہ ٹیسٹ اور ذائقے کو پسند کرتا ہے، اس لیے اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس کے اندر تم ذائقہ پیدا کرو۔ چنانچہ ستارے اس کے اندر ذائقہ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو بہت حسین و جمیل بنایا ہے، اس سے خوبصورت کوئی مخلوق میں نے نہیں بنائی ہے۔ میرا بندہ حسن و جمال کو پسند کرتا ہے۔ اے چاند میں نے تجھ کو بہت حسین بنایا ہے۔ تیرے حسن کی لوگ مثال پیش کرتے ہیں، اب تیری چاندنی کے کام کا وقت آ گیا ہے، چل اس پھل کے اندر تو حسن پیدا کر۔ چنانچہ اب چاند کی چاندنی سے اس پھل میں حسن پیدا ہونے لگتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ زمین نے اسے بڑھایا، سورج نے اسے پکایا، ستاروں نے اس میں ذائقہ پیدا کیا، چاند نے اس کے اندر حسن پیدا کیا۔ زمین بھی، آسمان بھی، چاند اور سورج ستارے بھی سب اس پھل کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ پھل کس کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ جانوروں کے لیے۔ وہ پھل کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ پتھروں کے لیے۔ وہ پھل کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ مورتیوں کے لیے نہیں، نہیں، اے حضرت انسان وہ آپ کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ یہ پھل جو آپ کے منہ تک پہنچتا ہے، زمین کی خدمت الگ ہے، آسمان کی خدمت الگ ہے، چاند سورج ستارے کی خدمت الگ ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا، اے انسان زمین اور آسمان کو میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ زمین و آسمان سب تمہاری فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک پھل ہے اور حضرت انسان کی غذا اسے بننا ہے، تو اللہ نے زمین کو بھی کام میں لگایا، آسمان کو بھی کام میں لگایا، چاند سورج ستارے کو بھی کام میں لگایا۔ یہ سب گویا دسترخوان ہے اور حضرت انسان کھانے والا ہے۔ اب ہم نے زمین سے پوچھا اے زمین تو نے پھل میں اپنی طاقت تو لگا دی، مگر یہ بتا کہ تو کیسے پیدا ہوئی، تو کس طرح سے وجود میں آئی، تو کیوں پیدا ہوئی؟ سورج سے ہم نے پوچھا اے سورج تو بتا، تو نے اپنا کام تو کر دیا، مگر یہ بتا کہ تو کیسے وجود میں آیا؟ اے چاند تو کیسے پیدا ہوا؟ اے ستارے تم کیسے وجود میں آئے؟ زمین کہے گی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ سورج کہے گا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ چاند کہے گا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، سورج ستارے کہیں گے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ زمین بول رہی ہے میں اگر بنی ہوں تو نبی کے صدقے میں، سورج کہہ رہا ہے میں اگر بنا ہوں تو نبی کے صدقے میں، چاند سورج ستارے بول رہے ہیں ہم بنے ہیں نبی کے صدقے میں۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین سے جو کچھ اگتا ہے ہر کھانے والا کھاتا ہے، مگر میرے مصطفیٰ کی کھاتا ہے۔ لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ کوئی کھاتا ہے تو غراتا ہے اور کوئی کھاتا ہے تو ان کی گنگناتا ہے۔ میرے مفتی اعظم فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، یہ شاعرانہ تخیل نہیں ہے، یہ شاعروں کی غلو بازی نہیں ہے، یہ سچائی ہے۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا۔ ایک صحابی، ایک بزرگ ہیں جن کا نام ابن الجلا تاریخ میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ حاضر تھا۔ آج کی طرح اس زمانے میں ہوٹل نہیں تھے، اتنی ساری سہولتیں نہیں تھی، نہ وہاں پر ایئر کنڈیشن کمرے ہوتے تھے، نہ رہنے سہنے کی اتنی ساری سہولتیں ہوتی تھی، نہ کھانے کے لیے وہاں پر اتنا شاندار دسترخوان ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا ابن الجلا فرماتے ہیں میں نبی کی بارگاہ میں حاضر تھا، اتفاق سے 2 روز ہو گئے اور مجھے کچھ کھانے کو میسر نہیں ہو سکا، کچھ نہیں ملا، 2 روز ہو گئے۔ جب میں زیادہ پریشان ہو گیا میں نبی کی بارگاہ میں پہنچا، روضہ رسول پر پہنچا، مصطفیٰ کے دربار میں پہنچا۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ انا ضیفک، میں آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں۔ یہ لفظ آپ کس سے بولا جاتا ہے؟ جو غیر حاضر ہوتا ہے، نہیں جو سامنے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ وہ غائب ہیں، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ حاضر ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی مردہ ہو تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا میں آپ کو دیکھنے آیا ہوں،
اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے کچھ دے دیجئے، میں آپ کے گھر مہمان بن کر کے آیا ہوں۔ جو مردہ ہوگا اس سے یہ نہیں کوئی کہے گا، بلکہ جو زندہ ہوگا اس سے کہے گا۔ حضرت سیدنا ابن الجلا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انا ضیفک، میں آپ کا مہمان ہوں۔ اس سے پتا چلا حضرت سیدنا ابن الجلا کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی زندہ ہیں، نبی سن بھی رہے ہیں، میری حالت کو جان بھی رہے ہیں، بلکہ میں ان سے عرض کرتا ہوں تو وہ سن رہے ہیں۔ اسی کی ترجمانی تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے دور سے بھی سنتے ہیں، قریب سے بھی سنتے ہیں۔ اسی لیے قسم کھا کے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ حضرت سیدنا ابن الجلا نے دل سے آہ کی یا رسول اللہ انا ضیفک، میں آپ کا مہمان ہوں، 2 روز سے مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے، 2 روز سے مجھے کچھ نہیں ملا ہے۔ حضرت سیدنا ابن الجلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتے کہتے بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگا اور اللہ کی شان کی مجھے بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، بیٹھے بیٹھے میں کچھ ہلکی سی نیند میں چلا گیا، اور جب میں خواب میں گیا میں سو گیا تو میں تو سویا مگر میری قسمت جاگ گئی، میری قسمت جاگ گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف فرما ہوئے اور رسول پاک کے دستے مبارک میں روٹی موجود ہے، میرے آقا کرم فرما رہے ہیں اور روٹی کا ٹکڑا توڑ توڑ کر کے مجھے کھلا رہے ہیں۔ ایک روٹی حضرت فرماتے ہیں کہ جب ایک روٹی کھا چکا اور کچھ پیٹ میں غذا محسوس ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی، تو اب وہ کیا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک روٹی میرے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اور دوسری روٹی جو میں نے خواب میں کھائی تھی اس کی وجہ سے میری بھوک بھی ختم ہو گئی ہے۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ رفیقان محترم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نعمت اس کائنات کو عطا فرما رہے ہیں، تو نکاح کی نعمت ہو یا حج کی نعمت ہو، یہ ساری نعمت مصطفیٰ ہی کے صدقے میں ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ایمان والا سفر حج کا ارادہ کرتا ہے تو لوگوں کے گھروں سے آواز آتی ہے حج پہ جا رہے ہیں، گھر پہ میلاد ہونا چاہیے۔ بلکہ کسی کے گھر اگر بچے کی ولادت ہو گئی تو لوگ کہتے ہیں میلاد ہونا چاہیے۔ اب ادھر کیا رواج ہے وہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر ہمارے یوپی میں یہ رواج ہے، اگر کوئی عمرے پہ جاتا ہے تو پہلے اس کے گھر میلاد ہوتا ہے، کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی تو گھر پہ میلاد ہوتا ہے، کسی کو جاب مل گئی تو گھر پہ میلاد ہوتا ہے، اگر کسی کا مکان تیار ہو گیا تو گھر پہ میلاد ہوتا ہے، کسی کی دکان بن گئی تو گھر پہ میلاد ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ارے تم نے گھر بنا لیا میلاد نہیں کیا، تم حج کو چلے گئے تم نے میلاد نہیں کیا، تمہاری جاب اچھی مل گئی تم نے میلاد نہیں کیا، تمہارا مشاہرہ پہلا مل گیا، پیمنٹ آ گئی تم نے میلاد نہیں کیا۔ یہ کیوں لوگ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ گھر بنا ہے نبی کے صدقے میں، بچہ ملا ہے نبی کے صدقے میں، نکاح ہو رہا ہے نبی کے صدقے میں، یہ ساری کائنات مصطفیٰ کے صدقے میں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، یہ ساری کائنات مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ تو دنیا کا حال تھا، لیکن جب دنیا سے جائیں گے، جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ ہم لوگ تو بھائی ہر دم تیار رہے ہیں نا، ہم لوگ تو ہر دم تیار رہے، جو آب حیات پی کر کے آئے ہوں وہ یہاں رہنے کی تیاری کریں، مگر ہم لوگ آب حیات نہیں پی کر کے آئے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں۔ ایک بادشاہ کا واقعہ کتابوں میں درج ہے، یہ علماء طلبہ ہیں، یہ سب پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، یہ تو اس لیے اسٹیج پر بیٹھے ہیں تاکہ رونق بڑھ جائے اور آپ کے دل کو تسلی ہو جائے، ورنہ یہ سب جانتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں۔ فارسی کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ درج ہے، اس میں یہ واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، پڑوسی اس کا بہت ہی سخت اس کا دشمن تھا، بادشاہ دوسرا جو تھا دوسرے ملک۔ ایک دن اتفاق سے ایک وزیر صبح صبح بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور اس نے کہا بادشاہ سلامت۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا خوشخبری ہے۔ کہا کیا خوشخبری ہے؟ کہا خوشخبری یہ ہے کہ آپ کا فلاں دشمن مر گیا۔
کہا یہ کوئی خوشخبری کی بات ہے؟ کہا جی ہاں یہ خوشخبری میں آپ کو دے رہا ہوں، فلاں دشمن آپ کا اتنا پکا دشمن تھا مر گیا، یہ خوشخبری نہیں ہے۔ بادشاہ پڑھا لکھا سمجھ رہے ہیں نا، پڑھا لکھا، نے کہا کہ یہ خوشخبری ہے؟ کہا جی ہاں یہ خوشخبری ہے کہ آپ کا دشمن وہ مر گیا، پکا آپ کا دشمن تھا۔ کہا یہ کیسے خوشخبری ہے؟ کہا ارے بادشاہ سلامت آپ کو اس سے نجات مل گئی، خوشخبری نہیں ہے۔ وہ دور اندیش تھا، پڑھا لکھا تھا، جذباتی نہیں تھا، ہوشیار تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے خوشخبری ہو گئی، یہ کیسے خوشخبری؟ کہا وہ مر گیا۔ کہا ارے میاں یہ خوشخبری اس وقت ہوتی جب مجھے اس راستے سے نہ گزرنا پڑتا، اگر مجھے نہ مرنا ہوتا تب یہ خوشخبری ہوتی کہ دشمن مر گیا تو میں خوش ہو جاؤں، لیکن آج جس راستے سے وہ گزر رہا ہے کل اسی راستے سے مجھے بھی تو گزرنا ہے، تو اگر کوئی یہ تصور لیے ہوئے ہے کہ ہم نہیں جائیں گے تو چل کے ہم لوگ اس کو دیکھ لیں، اس کی زیارت کریں، یہ نہیں جانے والے، ہم لوگ تو آئے ہیں یہاں سے جانے کے لیے۔ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ابتدا ہماری تو تیری انتہا کے بعد۔ ہمارا تصور یہ نہیں ہے کہ یہ 70 سالہ زندگی یہ زندگی ہے، یہ زندگی یہ موت ہے، یہ فنا ہوگی۔ حقیقت میں زندگی تو جب قبر میں جائیں گے وہاں سے شروع ہوگی، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ ہم تو آئے ہی اس لیے ہیں کہ دنیا سے ہم کو ایک روز جانا ہے، جانے سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو یہ دنیا کے جتنے بکھیڑے ہیں سب یہی چھوٹ جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو پہلے نمبر پر ماں ہے، دوسرے نمبر پر باپ۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، خود اس مختصر سی عمر میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ اس وقت کوئی کتنا ہی قریبی اور کتنا ہی آپ کا ہمدرد کیوں نہ ہو، لیکن جہاں آپ نے ترقی شروع کی اس کے دل میں کچھ نہ کچھ آپ کی طرف سے کچھ آنے ہی لگتا ہے۔ یہ ایک تجربے کی بات، بھائی اگر بڑھنے لگا تو دوسرے بھائی کے دل میں کچھ نہ کچھ کیسے بڑھ رہا ہے۔ شاگرد بڑھنے لگا، استاد تو ہوتا ہے بیوقوف میرا پڑھایا ہوا مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ مرید بڑھنے لگا تو پھر کہتا میرا مرید اس کو تو میرے پیروں کے نیچے رہنا چاہیے، تو اڑنے لگا۔ دوست کا اگر دیکھا حال، یہ میرا دوست ابھی تو کل تو میرے ساتھ گھوم رہا تھا، آج دیکھو یہ کتنا بڑا ہو گیا۔ لیکن باپ ایک ایسی ذات ہے سبحان اللہ کہ بیٹا جتنی ترقی کرتا ہے باپ کا دل خوش ہوتا جاتا ہے، جس قدر بیٹا ترقی کرتا ہے باپ کا دل خوش ہوتا جاتا ہے۔ بیٹے کی ترقی سے باپ کا دل خوش ہوتا ہے، بلکہ وہ کبھی کبھی کہہ دیتا ہے کہ تمہاری ترقی کو دیکھ کر میری عمر بڑھ گئی۔ ایک باپ ایسا مجھے ملا کہ جو اپنے بیٹے کی ترقی کو دیکھ کر جلنے کے بجائے اور پھر ماں ہے۔ بیٹا لاکھ نافرمانی کرے لیکن جھگڑا کر کے بھی اگر بیٹا گھر سے باہر نکل گیا ہو، ماں اس کو ڈانٹ کر کے بھگا بھی دیتی ہو، لیکن جو ہی بیٹا گھر سے باہر نکلتا ہے ماں اس کی حفاظت کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی۔ ایک ذات ماں کی ایسی ہے اور ایک ذات باپ کی ایسی جو اپنے بیٹے کی ترقیوں کو دیکھ کر کے بے پناہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ان سے زیادہ شفیق اور مہربان آپ کو کوئی نہ ملے گا۔ لیکن کیا کسی ماں کو آپ نے دیکھا کہ اگر اس کا جوان بیٹا دنیا سے اس کے سامنے چلا گیا تو ماں بھی اس کے ساتھ قبر میں جا کر کے سو گئی ہو؟ کسی باپ کو آپ نے دیکھا کہ وہ بھی بیٹے کے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار ہو؟ کوئی دنیا میں آج تک مجھے باپ ایسا نہ ملا، نہ کوئی ماں ایسی سنی گئی کہ جس نے اپنے جوان بیٹے کے ساتھ قبر میں اپنے آپ کو سلا لیا ہو۔ اے ماں تیری محبت کہاں چلی گئی؟ اے باپ تیری شفقت کہاں چلی گئی؟ اے بھائی تیرا پیار کہاں چلا گیا؟ جوان بھائی اگر مر گیا ہو بھائی روئے گا، بہن اپنی سسرال سے آئے گی، 2-4 ہفتے تک گھر میں رہ کر کے میکے میں روئے گی، دھوئے گی، ماں بھی روئے گی، باپ بھی روئے گا۔ لیکن جو ہی قبر میں لٹا دیا گیا مٹی اوپر سے ڈال کر کے، دوست تو فاتحہ بھی نہیں پڑھتا ہے آج، فوراً گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اپنی دکان پر چلا جاتا ہے۔ محبت کا سارا رشتہ اس نے فوراً ہی ختم کر دیا۔ بیٹی
اگر ہے تو بیٹی گھر میں رو رو کر کے بلک بلک کر کے کچھ دن کے بعد خاموش ہو جائے گی. بہن رو دو کر کے 2-4 ہفتے میں اپنی سسرال چلی جائے گی. ماں رو کر کے 1-8 مہینے کے بعد اپنے کام میں لگ جائے گی. باپ 2 روز کے بعد اپنی دکان پہ تیجا کرنے کے بعد چلا جائے گا. بھائی 2 گھنٹے کے بعد گھر پہ آئے گا, دوسرے دن دکان کھول دے گا. میرے بھائیوں بتاؤ, باپ کی شفقت کہاں چلی گئی؟ ماں کا پیار کہاں چلا گیا؟ دوست کہاں چلے گئے؟ سب نے چھوڑ دیا. کوئی قبر کی تاریک کوٹھری میں جانے کے لیے نہیں تیار ہوا. حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کی, یا رسول اللہ, اسمع شئت فإنک میت واحبب من شئت فإنک مفارق وعمل ما شئت فإنک مجزب. حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور سے عرض کی, یا رسول اللہ, آپ اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دیں, اسمع شئت فإنک میت, جتنے دن چاہو زندگی گزار لو, ایک نہ ایک دن تمہیں موت کے منہ میں جانا ہے. جس سے چاہو محبت کر لو, ایک نہ ایک دن تمہیں اس محبوب کو چھوڑنا پڑے گا. جو چاہو عمل کرو, ایک نہ ایک دن تمہیں اس کا بدلہ دیکھنا ہے. دنیا میں جس کو چاہو محبوب بنا لو, جس کو چاہو اپنی محبت کا مرکز بنا لو, کوئی قبر کی تاریک کوٹھری میں نہیں جائے گا. مگر ایک مدینے کا محبوب ایسا ہے کہ جب سارے محبوب ساتھ چھوڑ دیں گے, قبر کی تاریک کوٹھری میں وہی محبوب اجالا لے کر کے آئے گا. اسی لیے میرا رضا کہتا ہے, قبر میں لہرائیں گے تاحج چشم نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا.